آپ نے تشریف رکھنا ہے، ادھر ہی سب کو لنگر ملے گا، اپنی اپنی جگہوں پر سیٹوں پر آپ کو لنگر کا بہترین انتظام کیا ہے، وہ آپ کو ملے گا۔ اور خطاب کے بعد جب لنگر تقسیم ہو جائے گا، انعامات تقسیم ہو جائیں گے، تو پھر دعا ہوگی۔ تو باہر کارڈ بھی ہیں جو فی سبیل اللہ آپ کو دیے جائیں گے، اس میں حضور علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اور زندگی کو بدلنے میں اور زندگی کے دکھوں اور مصیبتوں میں جو آپ کو ریلیف ملے گا۔ لیکن آپ کو یہ بات بڑی ضروری میں بتانا چاہتا ہوں، راز کی بات ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، یا کوئی وظیفہ کرتے ہیں اپنے حالات بدلنے کے لیے، لیکن جب تک آپ اللہ سے دشمنی نہیں چھوڑیں گے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اللہ کا ہی نام لیں اور پھر اللہ کی ساتھ ساتھ دشمنی بھی کریں، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب آپ نام خدا کا لے رہے ہیں تو مانگ اس سے دنیا رہے ہیں، تو دنیا سب سے جو ہے گھٹیا کمینی ذلیل چیز ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ تیری شان اے انسان، تو اشرف المخلوقات ہے، جی تو میرا خلیفہ ہے، تو مسجود ملائک ہے، تو تو میرے سے میرے کلام کے ذریعے تو دنیا طلب کرتا ہے، جو تیری غلام ہے وہ تو بنائی تیرے لیے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم پہلے سکون قلب دیتے ہیں، جی جو اللہ کو یاد کرنے کا۔ اب مولوی حضرات تو ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں نا کہ وہ یہ تاثر دیتے ہیں، ہم میں یہ تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں سارا کچھ نعمتیں دی ہیں، تو ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھ۔ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے جو جس طرح دنیا کی دوسری نعمتیں دی ہیں، اسی طرح اپنی یاد سب سے بڑی نعمت دی ہے، اور وہ اس لیے ہے دی ہے کہ اللہ کو پتہ تھا انسان کے اضطراب کا، انسان کی پریشانی، انسان کی جو روح مضطرب ہے۔ جس طرح کسی نے کہا نا، جب تلک کوئی رنگی سہارا نہ ہو، وقت کافر جوانی کا کٹتا نہیں۔ تو اللہ نے اپنی یاد اس یہ دنیا کے جو بے عقل انسان ہے نا، اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے غافل ہو گیا میں اس کو اپنا آپ بھلا دیتا ہوں۔ ان کو دنیا کے عیش کا بھی پتہ نہیں، اپنی عزت کا بھی پتہ نہیں، اپنی غیرت کا بھی نہیں پتہ۔ اور دیکھو جو بڑے بڑے امیر آدمی ہے نا، غریب آدمی سمجھتا ہے کہ میں غریب ہوں اس لیے پریشان ہوں، تو جو امیر ہے، امیر لوگوں سے پوچھیں، ابھی وہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے 5 دنیا کے امیر ترین آدمی کروڑوں روپیہ کرایہ لگا کے اس کو دیکھنے کے لیے گئے۔ کیوں گے؟ ان کے پاس وہ جو اضطراب تھا، وہ جو پریشانی تھی، سکون نہیں تھا۔ یہ جانوروں میں نہیں ہے، کیونکہ جانوروں میں انسانی جو روح انسانی ہے وہ نہیں ہے، ان میں روح حیوانی ہے۔ جو انسان اور جانور میں جذبات کا ہی فرق ہے۔ تو اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اور یہ دنیا دار جو ہیں، جو اللہ سے غافل ہیں، اللہ نے ان کی عقل پر جو ہے وہ لعنت پڑ گئی ہے، جو اللہ کو بھول گئے ہیں۔ تو اللہ نے جو سب سے پیاری مخلوق پیدا کی ہے وہ ہے عقل۔ عقل کو کس لیے بنایا؟ اللہ کی پہچان کے لیے۔ ہم ہر چیز، ہر بات کو پہچانتے ہیں۔ سبزی
لینے جاتے ہیں، کپڑا لینے جاتے ہیں، یا ماں بہن میں تمیز کرتے ہیں، عقل سے ہی کرتے ہیں نا۔ تو جو عقل ہر چیز کی تمیز کرتی ہے، آلو اور گوبھی میں فرق کرتی ہے، وہ اللہ اور شیطان میں کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ آپ غور فرمائیں۔ تو اللہ نے جب عقل ناقص ہوتی ہے تو اس کی ترجیحات، اس کی توجہ ناقص چیزوں پر ہوتی ہے۔ جب عقل بالغ ہو جائے، عقل مند ہو جائے، عقل جوان ہو جائے، عقل کامل ہو جائے، تو پھر وہ اللہ کا عشق بن جاتا ہے۔ کئیوں نے وہ عقل پر تنقید کی ہے نا، اور کہا کئیوں نے عشق پر بنیاد رکھی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ ایک ہی چیز ہے، جب عقل کامل ہوتی ہے تو وہ عشق بن جاتی ہے۔ جب عقل جو ہے صحیح کام کرتی ہے تو وہ پھر اللہ کو تلاش کرتی ہے۔ اس لیے اللہ نے بندہ سوچے کہ اللہ نے ہمیں بنایا، اپنے لیے بنایا، اور محبت کی وجہ سے وہ خود کہتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو مجھے محبت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ کس سے ہو گئی؟ کس سے ہو گئی محبت؟ تو نہیں، اپنے سے محبت ہو گئی۔ اللہ کو جب بندہ جوان ہوتا ہے نا، کوئی ایسی عمر ہوتی ہے، تو وہ اس کو بھی اللہ نے بندے کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی دیکھے، وہ بڑے شیشے شوشے دیکھتا ہے، بڑی میک اپ کرتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھے۔ تو اللہ کو بھی اپنے سے محبت ہوئی کہ مجھے کوئی پہچانے، مجھے کوئی جانے، ہاں جی۔ تو اس نے پھر مخلوق کو پیدا فرمایا۔ لیکن مخلوق ایک تو پہلے انسان سے پہلے بھی فرشتے تھے، وہ بڑی تسبیحات کرتے تھے، لیکن اللہ نے کہا مزہ نہیں آیا، ان میں تو گناہ کا ان میں طاقت ہی نہیں ہے، ان میں وہ پرزہ ہی نہیں ہے، ان میں وہ جو وائرس ہی نہیں ہے گناہ کا، تو مزہ نہیں آیا۔ کوئی مخلوق ایسی ہو جو جس میں نفس بھی ہو، شیطان بھی اس کے پیچھے ہو، گناہ کی طاقت بھی رکھتا ہو، پھر میرے سے محبت کرے۔ اس لیے ہمیں اللہ نے، تو اگر اب مولویوں کو تو میں علماء کی بات نہیں کرتا، ان کے تو ہم قدموں کی خاک ہیں، لیکن جو جاہل ملا ہیں نا آج کل کے، تو وہ تو ہر وقت یہی رونا روتے رہتے ہیں نا کہ گناہ اور ثواب کا اور عذاب کا، اور اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں۔ تو وہ اللہ کو یہی ہر وقت کہتے ہیں کہ اس کا اتنا عذاب ہے، اس نے بڑا تنور گرم کر رکھا ہے، اور وہ اس کا مشغلہ ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو آگ میں ڈالتا رہتا ہے، وہ رگڑے گا اور پکڑے گا۔ یہ تاثر اللہ کو معاذ اللہ دہشت گرد ثابت کر رہے ہیں۔ جو اللہ کہتا ہے کہ میں ساری انسان میرا جس نے محبت کی لوٹ شیر لگا رکھی ہے، جو کہتا ہے ان اللہ یحب المتوکرین، کبھی کہتا ہے ان اللہ یحب المتطہرین، کبھی کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، میں محسنین سے محبت کرتا ہوں، کسی سے احسان کرو میرے محبوب بن جاؤ، ہاں جی۔ کبھی کہتا ہے کہ جو توکل کرتا ہے میرا وہ دوست ہے، کبھی کہتا ہے کہ جو احسان کرتا ہے وہ۔ تو اللہ نے اپنی محبت کی اتنی لوٹ شیر لگا رکھی ہے، لیکن ہم نے، ابھی میں نے بات شروع کی تھی نا کہ تسبیح ہم جب پڑھتے ہیں تو ہم اپنے پہلے مقصد کو، دنیا کا مقصد اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو پھر وہ بھی نہیں ہوتا حل۔ اور اگر اللہ کو سامنے رکھے، اپنے مقصد کو خدا نہ بناؤ، بلکہ مقصد کو خدا نہ بناؤ، خدا کو مقصد بناؤ، تو جو خدا کو مقصد بناتا ہے تو اس کو خدا بھی مل جاتا ہے، وہ دنیا بھی اس کے پیچھے پیچھے پھر ہوتی ہے، ہاں جی۔ تو اس لیے اللہ نے یہ کہتے ہیں کہ جی عذاب و ثواب کا تو ہر وقت ڈر سناتے ہیں اور محبت کی بات نہیں سناتے، یا یہ نہیں بتاتے کہ خدا کی یاد
گناہ اور نیکی کا بینیفٹ آپ کو ملنا ہے، خدا کو کوئی تکلیف نہیں ہے تمہارے گناہ کی۔ تمہارا گناہ جو ہے یہ تکلیف مولویوں کو ہے، جو ہر وقت انہوں نے قوم کو ڈھیٹ بنا دیا ہے۔ وہ ہمارے ایک ماسٹر صاحب تھے تیسری جماعت کے، تو ہم تختیاں لکھتے تھے نا، تو وہ حقہ پیتے رہتے تھے، تو پھر کہتے تختیاں نکال لو میں آنے والا ہوں، تو جس نے لکھی ہوتی تھی اس کو کہتے تھے کہ تیری لکھائی سے ہی نہیں ہے، جس نے نہیں لکھی ہوتی تو اس کو تو نماز پڑھنی تھی، تو وہ سب کو پھر لائن میں بٹھا کے تو دو دو سوٹیاں مارتے تھے۔ تو اب مولوی کہتے ہیں کہ اللہ نے بخشنا تو ہے کوئی نہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں اگر گناہ ثواب کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے دور ہے وہ اپنی اصل سے دور ہے، وہ سکون قلب سے دنیا کی جو سب سے بڑی عیاشی ہے نا، اگر حضرت خلیفہ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ ہوئے، آپ کو پتہ ہے، وہ خانہ کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک اللہ کے ولی ہیں جو بڑی عبادت گزار ہیں، بڑے ہر وقت اللہ کی یاد میں بیت اللہ شریف میں رہتے ہیں، تو وہ آیا کہنے لگا حضرت مجھے کوئی حکم کریں، میں بادشاہ ہوں، کوئی مجھے آرڈر کریں، خدمت بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے کرو میری بخشش کرا دو، میری آخرت سنوار دو۔ تو بادشاہ نے کہا جی یہ تو میں نہیں کہا سکتا، میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی کام بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا تو میں اللہ سے بھی نہیں مانگتا، ہاں جی دنیا تو میں اللہ سے بھی نہیں مانگتا، تیرے سے میں کیسے مانگوں؟ بلکہ جب اللہ ملتا ہے تو رب خود بھی کہے کہ یہ خزانے لے لو، یہ دنیا کا مال لے لو، تو پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ اس کو پرے کر، اس کو دفع کر، اس کو اللہ کی محبت مل جاتی ہے، ہاں جی۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں شیطان نے یہ نہیں کہا تھا روز ازل کہ میں ان سے گناہ کراؤں گا، بلکہ یہ کہا تھا کہ میں ان کو اغوا کروں گا، ہاں جی۔ تو آج ہم اغوا کا مطلب ہے ذہنی طور پر، ہاں جی ذہنی طور پر ان کو اغوا کروں گا کہ ان کا ذہن ادھر ادھر کر دوں گا۔ آپ دیکھو نا آج ہمارے حالات جو ہیں، مہنگائی ہے، ہم حکمرانوں سے یا امریکہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے حالات صحیح ہو جائیں، ہاں جی۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میں میری اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اور اللہ کہتا ہے ابھی تم گن مین رکھو حفاظت کے لیے، اللہ کہتا ہے تم گن مین نہ رکھو، اتنا خرچہ کرتے ہو، تم نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، اللہ تو تمہارا بوجھ اتارنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ فما خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، تو میں نے اس کو اپنی رحمتیں اس کو برسانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ مصیبت سے بچے اور اس کو آسانیاں دوں، لیکن انسان جو خود اپنے اوپر اس نے کہا ہے۔ اب دیکھو نا ہم مسلمان ہیں، جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ ہمارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، تو ہمیں پسند نہیں آیا، ہاں جی ہم کہتے ہیں دیوبندی ہے، بابی ہے، سنی ہے، بریلوی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہمارا ماٹو ہے نا مراقبہ اللہ کے قرب کے لیے، تو وہ یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، دیکھتا تو سب کو ہے، لیکن محبت کا لفظ ہم نے لگایا کہ مومن مسلمان کو اللہ محبت سے دیکھتا ہے۔ یہ بڑے مراقبے بھی کرتے ہیں نا، ہم نے رسول کے مقابلے میں بھی عقیدے بنا لیے ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں بھی ہم اللہ کے اختیارات میں بھی۔ ابھی دیکھو میں خود اس بات کا تجربہ میں کرتا ہوں، روز میرے پاس آتی ہیں، کوئی خواتین آتی ہیں، بندے آتے ہیں، بلکہ جتنے بھی پاکستان میں میرا یہ
ریسرچ ہے، جتنے بھی آدھا پاکستان جو ہے اس پر جادو ہو رہا ہے، اور آدھا جو ہے اس پر آدھا کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں رزق بند کرتا ہوں، کھولتا ہوں اپنی مرضی سے، میں بیمار کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، میری حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا۔ تو اب بتاؤ، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اب اللہ بوڑھا ہو گیا ہے معاذ اللہ، یا اس کے گھٹنوں میں درد ہے، وہ ہماری حفاظت نہیں کر سکتا، تو یہ کسی کر دیا ہے، تو گلی ہر گلی میں ہر کونے میں بابے بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو ایسے مسلمان اللہ کو نہیں چاہیے، یعنی وہ کہتا ہے گناہ تو تم نے جتنے مرضی کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے فرمایا کہ میں ہر گناہ جو ہے وہ معاف کر دوں گا اگر توبہ یغفر الذنوب الا جمیعا، سب کے سب، یہ چھوٹے بڑوں کی تقسیم، یہ صغیرہ کبیرہ یہ نہیں کر سکے گا، وہ نہیں کرے گا، یہ مولویوں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں جی۔ گناہ جو ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اللہ سے بے وفائی ہے۔ اس کے اختیارات جب آپ دوسرے کو دیتے ہو، جب اس جیسی محبت آپ دوسرے سے کرتے ہو، اور فرمایا کہ ایک گناہ نہ کرنا سب سے وہ یہ ہے مایوسی، کہ میرے گناہ اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ سب گناہ معاف کر دے گا، لیکن کسی نے کہا نا کہ ہنس کے سہ لیں گے اگر تم میں برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ جی تو اس لیے ہمارا میں یہ بات کرنے لگا تھا کہ بعض کارڈ بھی آپ کے لیے سب کے لیے گفٹ جو ہیں وہ کیے ہیں، تو تسبیحات حضور کی دعائیں جو ہیں، لیکن پہلے آپ اپنا عقیدہ صحیح کریں۔ جی دوسروں پر جو امیدیں لگائی ہیں، حکمرانوں پر لگائی ہیں یا اور کسی کے ساتھ لگائی ہیں، یا آپ کو مہنگائی کا خوف ہے، دوسری چیزوں کا خوف ہے، یہ سب شیطانی خوف ہیں۔ اگر آپ کو اب حضور علیہ السلام نے جو دعائیں بتائی ہیں، ایک صحابی آیا حضور علیہ السلام کے پاس، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو میں نے دعا بتائی تھی وہ تو نے پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اب 3 لفظوں کی دعا ہے، ہم نے اس کارڈ پر لکھی ہے۔ تو فرمایا پھر میں تو بری ہوں، میں نے تو بتا دیا ہے۔ جی اگر وہ دعا پڑھ لو گے، کوئی سانپ بچھو کوئی آپ کو چیز تکلیف نہیں دے گی، لیکن پہلے آپ کا یہ عقیدہ ہو۔ جس طرح میں نے بتایا نا، ہمارے عقائد میں شیطان نے ہم اغوا ہو چکے ہیں۔ جی تو اس لیے آپ وہ تسبیحات وہ کارڈ بھی لے کے جائیں۔ اور ابھی میرا خیال ہے میں زیادہ بول گیا ہوں جوش میں۔